بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انٹرنیشنل مرض، ٹینشن، ذہنی تناؤ، یہ عام ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کا شکار ہے۔ اس کا تعلق آپ کے ماحول کے ساتھ بھی ہے، سب سے زیادہ جو تعلق آپ کے ماحول کے ساتھ ہے، اور پھر آپ کی غذا کے ساتھ بھی ہے۔ ہر بندہ پریشان، انزائٹی کا شکار، جو بات ذہن میں بیٹھ جائے بس بیٹھی رہتی ہے۔ انتقامی ذہن، کبھی بالکل ایسا ہو جاتا ہے بندہ کہ اسے کوئی مرے یا جیے ٹینشن ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑی ٹینشن۔ اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ علامت جو ہے یہ آپ کے اعصاب کی تحریک ہے۔ جب اعصاب کی تحریک زور پکڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ ڈھیلا، مردہ مردہ سا، نہ کچھ کھانے کو دل، نہ کچھ پینے کو دل، اور عجیب سی صورتحال ہوتی ہے۔ ہر وقت علیحدہ علیحدہ بند کمرے میں رہنے کی عادت، یہ ساری علامات پائی جاتی ہیں، اور یہ ہمارا کہہ لیں گے قومی مرض ہے، ہر دوسرا بندہ تیسرا بندہ۔ اور اس کی مین وجہ ناشکری ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ جس حال میں بھی رکھے اللہ، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت کچھ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یہ عذاب ہی ہے ٹینشن، بندہ پریشان رہتا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، عجیب سی صورتحال ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آزمائش ہے ہمارے اوپر، اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اعصاب بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آپ کا دل کمزور پڑ جاتا ہے، دل کے پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں، سارے عضلات ہی مردہ سے ہو جاتے ہیں، اور بندہ عجیب سی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج ہم نے کرنا ہے ایک خاص طریقے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ جو بھی معاملہ ہو الحمدللہ پڑھیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے تو نے، ہاں جی۔ بے شمار روایات ملتی ہیں جس میں جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہیں جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ہاں جی، تو وہ اللہ سے گلے کرتے، یا اللہ میں تیرے دین کی تبلیغ کرنے والا بندہ، میں لوگوں کو نیکی کے بارے میں بتانے والا بندہ، میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے۔ آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں ہے، دیکھ کے فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس تو پاؤں ہے، جوتا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ شکر ادا کرنے والا بندہ کبھی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی اس کے اوپر یہ کیفیت وارد ہو ہی جاتی ہے اور یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج، پہلی تو بات میں نے روحانی طور پہ بتایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دوسرے نمبر پر دوائی ہے۔ دوا میں جواہر مہرہ یاد رکھیں، کسی بھی اچھی کمپنی کا جواہر مہرہ، ہمدرد کا صوف جواہر مہرہ آتا ہے، کرشی کا جواہر مہرہ خاص کیپسول آتے ہیں، اور سب سے ٹاپ پہ جو میڈیسن ہے وہ سلیمانیہ دواخانہ لاہور والوں کی وہ جواہر مہرہ کا صفوف ہے، اور ان کے کیپسول بھی غالباً آتے ہیں، اور اشرف لیبارٹری والوں کے بھی جواہر مہرہ آتے ہیں۔ وہ ایک ڈوز اس کی صبح لینی ہے، ایک شام لینی ہے، نیم گرم دودھ کے ساتھ، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی، دوسرے تیسرے دن ہی اکثر ایسا ہو جاتا ہے، آپ کی وہ ٹینشن، وہ ذہنی تناؤ، وہ دل کا مردہ رہنا، وہ آپ کی سستیاں، وہ ساری ختم ہوئی تو جسم چست ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، اس کے اجزاء ہم تو اپنا یوز کرتے ہیں جی، اس کے اجزاء جو ہیں اس میں سارے جواہرات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کشتے گردوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ ایلوپیتھی میڈیسن جو ملٹی وائٹامنز استعمال کرتے ہیں، ملٹی منرل جو یوز کرتے ہیں، وہاں پر انگریزی میں ان کشتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جس طرح کشتہ بیضۂ مرغ ہے، یعنی انڈے کے چھلکوں کا صفوف اس انداز سے تیار کیا جاتا ہے طب کے اندر کہ وہ قابل ہضم ہو جاتا ہے، کیلشیم کی بڑی اعلیٰ قسم ہے۔ اور یہ فوسل شیل کے نام سے اس کا کیلشیم کا پاؤڈر ملتا ہے ایلوپیتھی میں۔ اسی طرح مرجان ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح عقیق ہے، یہ مختلف انگلش ناموں کے ساتھ آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اور جب آپ پڑھیں وہ جو ملٹی منرل یا ملٹی وائٹامنس گولیاں ہیں یا کیپسول ہیں، ان کے اوپر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ان چیزوں کو انہوں نے جدت دی ہے، لیکن ہماری طب یونانی یا نظریہ مفرد اذان ہے الحمدللہ آج سے ہزاروں سال پہلے اس کو ترویج دیا، اور اس کے رزلٹ اس وقت سے یہ لے رہے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے اجزاء میں جو چیزیں شامل ہیں سن لیں ذرا. اس میں عقیق ہے، اس میں مرجان ہے، اس میں بیضہ مرغ ہے، اور اس میں صدف ہے جس کو سیپیاں کہتے ہیں. ہاں جی، یہ ساری سمندری چیزیں ہیں اکثر. اچھا اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں زمرد، اس میں یاقوت، یاقوت جو پہنتے ہیں ہم، پتھر، جواہرات. ٹھیک ہے جی. اس میں پرلز ہیں، سچے موتی ہیں اس کے اندر. اس میں چاندی ہے، چاندی کے ورق ہیں. اس میں سونے کے ورق ڈالے جاتے ہیں. اس میں عنبر بھی اکثر ڈالا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ارگ گلاب سے عطشہ کے اندر یا روح کیوڑا کے اندر کھرل کر کے تیار کیا جاتا ہے. خاص طریقے سے اس کی رگڑائی کی جاتی ہے، اور یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ آپ انگلی میں لے کے اس طرح مسلے تو یہ انگلی جذب ہو جاتا ہے. یہ سارے کیلشیم ہی ہیں. اس میں میگنیشیم بھی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، اس میں یعنی سارے آپ نمکیات، اس میں آئرن بھی ہے. سارے نمکیات، اور آپ کو اس میں جو کہہ لیں کہ زمین سے نکلنے والی معدنیات ہیں، معدنی چیزیں بھی ہیں، اور کچھ حیوانی جو چیزیں ہیں یعنی کیلشیم ہے وہ اس میں شامل ہے. اور یہ بڑا ہی ایفیکٹو نسخہ ہے. اور جو ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، سب سے پہلے نماز، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد یہ جواہر مورا کا استعمال کریں. انشاءاللہ تھوڑے دن استعمال کرنے سے آپ کی ٹینشن اللہ کی رحمت سے بالکل ختم ہو جائے گی، اور آپ چاکو چوبند، خوش باش، ہینڈسم نظر آئیں گے انشاءاللہ. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ماں باپ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور آپ کی محبتیں میرے ساتھ رہتی ہیں ہر وقت. آپ کی دعائیں، مجھے احساس ہوتا ہے جو آپ لوگ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ وہ نسخے، وہ چیزیں شیئر کروں گا جو میرے مطلب کی شان ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.